الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 65 اور 67 اور 68 انشاءاللہ 66 67 68 تک ہوگا۔ کوشش کریں گے ان آیات کو آج مکمل کرنے کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے قبل ہم نے پچھلے جمعہ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اسلام کا جو دعوتی طریقہ تھا اس کے اوپر بات کی، اور مباہلہ کے بعد جب یہودیوں نے عیسائیوں نے مباہلہ قبول نہ کیا اور دل سے اسلام کو تو تسلیم کر لیا لیکن ظاہراً قبول نہ کیا، تو اس کے بعد اسلام کی طرف سے انہیں ایک انتہائی ہمدردانہ انداز اختیار کرتے ہوئے دعوت حق دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ تم اہل کتاب ہو، تمہیں ہم اس بات کی طرف بلاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اور وہ کون کون سی شکلیں ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہیں بناتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی انسان کو اللہ کے سوا کسی انسان کو رب نہیں مانے گا۔ ان تین باتوں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس بات پر بھی یہ اہل کتاب نہیں آتے تو آپ انہیں کہہ دیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ ہو جاؤ ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور انسانوں میں سے کسی انسان کو رب نہیں مانیں گے۔ اس بات کی میں نے تشریح بڑی واضح کر دی تھی کہ انسانوں کو رب ماننے کا معنی کیا ہے، کہ ان باتوں کو چھوڑ دینا جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور مخلوق کی اطاعت کر لینا اور مخلوق کے پیچھے چل دینا، خالق کو چھوڑ دینا۔ ایک اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو چاہے کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی ذات ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، تو آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بات میں نے پیران گرامی کے حوالے سے بھی کی تھی، لیکن آج اس کا ایک چھوٹا سا پہلو بیان کرنا ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم نے ماں باپ کے سامنے اف کلمہ بھی نہیں بولنا، یعنی مکمل کاملاً
ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، تو یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی ہر بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، تو کیا اگر ہمیں وہ غیر اسلامی یا ناجائز یا کوئی حرام یا کوئی غلط کام کرنے کا حکم دیں تو کیا ہم اس کے بھی پابند ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ اف بھی نہیں بولنا، ہر بات ماننی ہے۔ تو اس پر یہ اصول ملتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی بھی کائنات میں ہستی ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہو، پیر مرشد ہو، استاد ہو، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ آپ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور وہ خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، ناجائز، حرام، غلط اور گناہ کی طرف اگر آپ کو بلاتا ہے، تو وہ کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہی بات ہم نے قرآن کی آیت میں پڑھی ہے کہ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کو کہا تھا کہ ہم 3 باتوں پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا برابر ہمسر شریک بھی نہیں مانیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو رب بھی نہیں مانیں گے۔ یہ بڑا واضح اور کلیئر کر کے اللہ پاک نے ان سے عہد لیا، کفار سے عہد لیا تھا۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، اس میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب۔ یہ انداز بھی آپ یاد رکھیں، پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے اہل کتاب کو کفار اور مشرکین بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن جب انہیں راہ حق دینی ہو، راہ حق کی طرف بلانا ہو، تو انہیں انداز تھوڑا نرم رکھ کے اور ان کی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے جتنی وہ مانتے تھے۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 سال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے ہو گزرے۔ یہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے، یہودی بھی بیٹھے تھے، عیسائی بھی بیٹھے تھے، اور یہ آپس میں بیٹھ کر اس طرح اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کو بھی مخاطب کر رکھا تھا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ کتاب، یہ آیت نازل کی اور فرمایا یہودیوں تم جھگڑ رہے ہو، عیسائیوں تم لڑ رہے ہو۔ ایک کہتا کہ حضرت ابراہیم وہ یہودی تھے، دوسرا کہتا وہ عیسائی تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا جو مذہب ہے ہمارا بھی وہی، یہ یہودیت یہ ابراہیم کا مذہب ہے۔ یعنی ایک سیلف کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہودیت کا دین رکھنے والے تھے۔ اسی طرح عیسائی کہتے نہیں جناب ہم ان کے دین پر ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، وہ تو ہمارے بڑے اور لیڈر تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا ذرا عقل سے کام لو، یا اہل الکتاب تم کیوں جھگڑ رہے اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ذات ہیں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی ان کے بعد نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1000 سال بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال بعد آئے، وہ تو پہلے گزر چکے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ یہودیت کے دین پر تھے، اور نہ آپ عیسائیت کے مذہب پر تھے، بلکہ اللہ کریم نے ان کے آگے بیان کیا، ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ حنیف تھے، مسلم تھے، اور وہ ہر اس باطل دین سے کٹ کر
وہ راہ حق پر چلنے والے تھے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ضمناً ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت پر ہونا یہ کسی کے حق ہونے کی نشانی نہیں۔ آدمی کا حق ہونا اور کامیاب ہونا یہ عیسائیت یا یہودیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حق اور ایماندار ہونا، کامیاب ہونا یہ عقیدہ حقہ کے ساتھ خالص ہے۔ اب نام آپ اس کو لے لیں یہودیت کا، عیسائیت کا، اس طرح کسی کا عیسائی بن کر اپنے آپ کو مشہور کر دینا یا یہودی کہلوا لینا یہ کسی کے حق ہونے کی علامت نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ واضح کرتی ہے۔ اور اس طرح یہ ایک تصور اور بھی اس سے پتہ چلتا ہے، یہ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے کہ ہر انسان اپنے بڑوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے، نسل کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیں ہر انسان یہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں میں سے فلاں وہ ہمارے بڑے ہیں جی، ہم ان کے خاندان سے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ہم خواجہ حافظ صاحب کے خاندان سے، اور دوسرے ہمارے سوا ہیں وہ کہتے ہیں ہم بابا جی کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں۔ تو یہاں پر آج آپریشن ان کا بھی ہے، ہم سب کا ہے یہاں پر کھل کے بات ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو، ابراہیم ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ عقل سے کام لو، وہ تو تھے ہی تم سے ہزاروں سال پہلے۔ تمہاری یہودیت کا آغاز تورات کے نازل ہونے سے موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، اور عیسائیت کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تورات کے وہ انجیل کے نازل ہونے سے شروع ہوا۔ آپ لوگوں کا وجود تو 1000-2000 سال بعد کا ہے۔ ابراہیم تمہارے دین پر نہیں تھے۔ اب اللہ پاک نے مخاطب کیا اور بڑا واضح کیا، ہاں انتم، یہ انداز دیکھیں، یہ الفاظ دیکھیں، عربیت ہے اس میں۔ اللہ پاک نے مخاطب کیا، سن لو تم وہ ہو، ہاں انتم، تم تو وہ لوگ ہو، تمہارا اندر سنو ہاں سے کہہ کے ان کو مخاطب کیا، توجہ دلائی، ہاں انتم، بھائی سنو، تم یہودی ہو، عیسائی ہو، تم وہ ہو، ہاں اولائی، تم سارے، تم یہودی ہو، عیسائی ہو، ہاں جج تم تو جگڑتے رہے، فیما لکم بہی علم، جس کے بارے میں تم جانتے تھے، تمہاری زندگیاں گزری ہیں جھگڑا کرتے کرتے۔ اور جھگڑا کیا تھا؟ 2 طرح سے جھگڑا تھا، یہ مفسرین نے بیان کیا، جیسے ہم پڑھ چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ حضرت سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، 5 بڑے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، زندگی ان کے ساتھ گزارتے رہے، تمام معاملات ان کے سامنے رہے، پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اللہ نے کہا تم نے تو آنکھوں سے عیسیٰ کو دیکھا، ان کی زندگی دیکھی، ان کی بشریت دیکھی، ان کے معجزات دیکھ کر ان کو خدا سے ملا دیا۔ ہاں انتم، اوے تساں تو او، ہاں جج تم فی ما لکم بہی علم، جس کا تمہیں علم تھا، آنکھوں سے دیکھتے رہے، انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ نے ان کو درجات بلند رتبے عطا کیے ہیں، پھر بھی تم نے جھگڑا کیا۔ اور اس کی دوسری تعبیر بڑی خوبصورت ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اس کے لیے ہدایت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہودیو عیسائیو، تم وہ ہو کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر میرے حبیب کی شانیں پڑھی ہیں، ان کی زندگی کی ہر بات تمہارے سامنے تھی۔ حضور سید العالمین آخری نبی بن کر آئیں گے، تمہیں پتا تھا، وہ کس شہر میں ہجرت کریں گے تمہیں پتا تھا، وہ کب پیدا ہوں گے وہ لمحے تمہیں پتا تھے، ان کی علامات اور نشانیاں معجزات کیا ہوں گے تمہیں پتا تھے۔ تم حضور علیہ السلام کے ظہور سے، آپ کی صفات سے، آپ کی شانوں سے مکمل واقف تھے، لیکن پھر بھی تم جھگڑتے رہے، حضور کی ذات کو نہ مانا۔ ہاں جج تم فی ما لکم بہی علم، تم جانتے تھے کہ نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ حق ہیں، لیکن پھر بھی تم نے جھگڑا کیا، تم نے نہیں مانا۔ اور اب تمہارا حال کیا ہے؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، اب کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ تو تم سے پہلے کے تھے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ،
اس بارے میں جس کے بارے میں تمہارا علم ہی نہیں ہے. ایتھے کام آسی نے ذرا دھیان رکھے. اللہ پاک فرماتا ہے ان کے بارے میں تو تم جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، انجیل بول رہی تھی، تورات بول رہی تھی، نبی بول رہے تھے، لیکن تم نے نہیں مانا، میرے حبیب کو نہیں مانا، علم ہونے کے باوجود نہیں مانا. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے، ان کے بارے میں تم میرے سامنے جھگڑ رہے ہو. تمہارا تو وجود ان سے 2000 سال بعد کا ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو کہ وہ کیسے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا طرز انداز کیا تھا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وہ تو ہر باطل سے انہوں نے اپنے منہ موڑ لیا تھا، وہ تو حق کی طرف جھک چکے تھے، وہ تو اللہ کی الوہیت کے قائل تھے. تم یہودی ہو، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. اور مشرکین، تم بتوں کے سامنے سر جھکا کر انہیں خدا مانتے ہو. ابراہیم نہ مشرک تھے، نہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا مانا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے توحید خالص کے قائل تھے. تم آپ اس بات میں کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ فرمایا جھگڑا تو ہونا چاہیے جس بارے میں علم ہو، پتہ ہو، حقیقت کا علم ہو، جانتے ہو. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ اللہ کو پتہ ہے، حقیقی علم خدا کے پاس ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے تمہارا جھگڑا نہیں بنتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان وہ بڑی واضح ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر شے سے علیحدہ کیا تھا. ہم آگے پڑھیں گے، کچھ باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا تھا جو آپ کی ساری قوم پوجتی تھی، بلکہ کلاڑے سے کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، اور پھر وہ جھگڑا بنا جس پر آپ کو وہ سزا دی گئی تھی، اور اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا. جو حنیف آپ کے لیے بولا جاتا ہے اگلی آیت میں وہی ہے. تو اللہ کریم نے آپ کے لیے یہ خاص لفظ بولا اور یہ ہمیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اے یہودیو، اے عیسائیو، تمہارا جھگڑا ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اے یہودیو، اے عیسائیو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف آ چکے تھے اور وہ اللہ کے تابع فرمان انسان بن چکے تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی انہوں نے کسی بت کو خدا مانا تھا، وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے. حاضرین گرامی، ان آیات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، اور آپ نے زندگی کیسے گزاری. یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک بلند شان عطا کی تھی. وہ اللہ کے خلیل بن کر آئے تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اللہ کے خلیل بن کر آئے تھے. اور اللہ پاک نے آپ کو جو جو حکم دیا ان تمام باتوں پر آپ نے سر تسلیم خم کیا. اور اللہ کریم نے وہ ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، جن جن باتوں کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ان میں سے ہر بات پر کاملاً انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. اللہ نے جان مانگی پیش کی، بیٹے کی جان مانگی پیش کر دی، قربانی دے دی، مہمانوں کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیتے تھے. اللہ نے ان کو اسوہ اور قدوہ اور مقتدیٰ بنا دیا تھا. اور اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی شان دی کہ آپ کی اولاد میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور جتنے بھی نبی بعد میں آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. حتیٰ کہ سب سے بڑی شان ہمارے آقا کو آپ کی اولاد بنا کر، بیٹا بنا کر بھیجا، اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی شانوں والا نبی بنا کر بھیجا تھا. اس کے باوجود آپ توحید خالص کے قائل تھے. اتنا بڑا درجہ آپ کے پاس تھا اور اتنی بڑا مقام اور مرتبہ مل چکا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. یہ جو لفظ بولا کہ حنیف، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، مسلم تھے. اس کے اوپر مفسرین نے دو لفظ ہمیں سکھائے ہیں. ایک ہوتا ہے حنف، ایک ہوتا ہے جنف. حنف ہوتا ہے کہ گمراہی سے، باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف منہ کر لے تو وہ حنف کہلاتا ہے اور کرنے والا حنیف ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جنف، جو ہر حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف چلا جائے
اس کو جنف کہتے ہیں اور اس کو کرنے والا جانف کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الوہیت، وہ اللہ کی الوہیت کے قائل، عبادت خدا کی کرنے والے۔ آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے ان کی طرف خواب میں اشارہ بھیجا، بیٹا پیش کر دیا، یہ کرنے والے، ایسا کرنے والا کبھی مشرک ہو سکتا ہے کہ اے یہودیو تم بتاؤ، اے عیسائیو تم بتاؤ، تمہارے عقیدے میں تو شرک آ چکا ہے، تمہارے عقیدے میں تو یہ بات آ چکی ہے، تم اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک تھی۔ اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم کے قریبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ بات سمجھانی ہے اور اسی بھی بات ختم کروں گا کہ ہر ایک کا یہ خواہش تھی، چاہت تھی، محبت تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قریبی، اور جیسے انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر جھگڑا کیا، انہوں نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، دوسروں نے کہا عیسائی تھے، اللہ نے فیصلہ دیا۔ سنیے اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ ہے للذین اتبعوہ، جو ان کی پیروی کرنے والا ہے، جو ان کے دین پر چلنے والا ہے۔ اب یہ معیار مل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قریبی کون ہے، اور اتنی گل آئے گی ساری۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ بات اب سمجھا کریں، اور جس طرح دوئے نہیں اشارے دے کے سمجھانے ان اشارے نہ سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قریبی اللہ نے کہا یہودیو تم بھی نہیں، عیسائیو تم بھی نہیں، مشرکین تم بھی نہیں۔ اللہ جی پھر ہے کون؟ اللہ نے فرمایا میں اصول دے دیتا ہوں، اصول یہ ہے ابراہیم کا قریبی اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم کا قریبی وہ ہوگا اتبعوہ، جو ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا، جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو ان کے راستے پر چلنے والا ہوگا، جو ان کا طریقہ اپنانے والا ہوگا۔ جس طرح انہوں نے خدا کو یاد کیا اس طرح خدا کو یاد کرنے والا، جس طرح انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے وہ ابراہیمی ہے، وہ ابراہیم کے پیروکار کہلائے گا۔ جس طرح انہوں نے اپنا جان، اپنا مال اللہ کے نام پر ابراہیم نے قربان کیا، جو ان کا پیروکار ہوگا اس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، وہ اپنے جان، اپنا مال اللہ کے نام پر قربان کرنے والا ہوگا۔ تم تو لوٹنے والے ہو، تم تو اکٹھا کرنے والے ہو، تم تو شرک کرنے والے ہو۔ یہ اصول ملا، فرمایا اللہ نے کہ ابراہیم کا قریبی، ابراہیم کی قربت اسے ملے گی اتبعوہ، جو ان کا پیچھے چلے گا، وہذا النبی، اور میرا یہ حبیب۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں ہو، تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کا قریبی نہیں۔ ابراہیم کا قریبی ان کے پیچھے چلنے والا، نشانی وہ ہوگی۔ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور ابراہیمی سنتیں کیا تھیں آپ کو پتہ ہے؟ کعبے کا طواف، قربانی، ختنہ، یہ جتنی باتیں ہیں ان پر کون عمل کرتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، سوائے مسلمانوں کے حضرت ابراہیم کی سنتوں پر اور کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اور اس کا یہ اصول ہمیں مل رہا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیمی کہلوانے کا شوق ہے تو اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، شرک سے پاک کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کو خالص کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح کا تعلق بنانا ہوگا جس طرح ابراہیم نے بنایا ہے۔ اور اصول یہی ہے، جو آپ کے پیچھے چلے، جو آپ کی شریعت پر عمل کرے، جو آپ کے قبلے کو، آپ کے کعبے کو قبلہ سمجھے، جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، جو ان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اور اللہ نے واضح کیا وَهَذَا النَّبِي، یہ میرا جو حبیب ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، یہ سب سے زیادہ ابراہیم کے قریبی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے یعنی اہل اسلام، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ حاضرین بات ختم کرنے لگا ہوں، یہاں پر ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اور اصول کیا ہے کہ نبی کا قرب کسے ملتا ہے، یا اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کا قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ تو اصول یہ مل گیا، اور قرآن مجید کی ہر آیت میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی آیات پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے اس میں اصول یہی ہے کہ سچا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلنے والا ہو۔
محبت اس کی قبول ہے جو پیچھے چلنے والا ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کے یہودیوں عیسائیوں کو پیغام ملا، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ قربت کسے ملتی ہے۔ اے گل مقاصد ذرا غور نہ سنے، قریبی کیڑا کلو آئے گا، بابے رہنا مننا نہ کیڑا کلو آسی۔ اے بابے نہ قریبی کیڑا ہے، بابے حافظ نہ، بابے فضل نہ، بابے ولایت نہ، بابے شاہ صاحب نہ، میر علی شاہ نہ، بابے غلام بابا فرید نہ، بابا معین الدین چشتی نہ۔ قریبی کسا منیے؟ سارے ہی آہنے اساں منو بھئی اساں منو، میں پیر ہاں جی، ماں نہ جیتی جی، خلافت میرے کھاتے جائے جی، اساں سینے نے بال بنا کے گئے نہیں جی، فلانی بات ہے جی، فلان جھوٹ، سارا جھوٹ۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو ساریاں کہانیاں، اے اصول میں دے سڑنا کہ ابراہیم کا قریبی وہی ہوگا، اتبعوہ ہو جو ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا، جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو صاحب کردار ہوگا، جو ان کے طریقے پر چلے گا، جو ایمان کے اس درجے کو اپنائے گا، وہی اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے ولیوں کا سچا پیروکار کہلائے گا۔ اور جڑا خالی نعرے مارے بھئی اساں بابے نے منن والے، اساں بابے نے مرید ہاں، تے نسب و تبدیل کر کے ساری زمین ہڑپ، تے اتھے قرآن نے آیت نے مطابق بابے نہ قریبی نہیں، بابے نہ دشمن ہے۔ بابا تو وہ تھا جس نے اپنا جان مال کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تم اگر بابے کے قریبی ہو تو آج یہ کر کے دکھا دو، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، سارا اپنا مال اللہ کے نام پر قربان کرو، میں بیعت کروں گا۔ لیکن اس کا الٹ تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو بھی ہم ماننے والے ہیں، اب بابا کو مانتے تو ہیں لیکن زبانی بابے نے جو ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، کوئی نہیں، نمازاں پڑھیاں، کوئی نہیں، اللہ نے نہ تے مال جان قربان کیتا، کوئی نہیں، تے ماں منو، تو نہ مننا فلانا ٹینگا مننا، تو نہ یہ مننا۔ اللہ نے طریقہ یہ دیا ہے، اگر جھوٹ بول کر تم ہمیں منواؤ تو ہم نہیں مانیں گے، اگر چکر بازی کر کے محکمہ مال کے کاغذوں میں تبدیلی کر کے منواؤ تو نہیں مانیں گے۔ عمل سے، کردار سے، اپنے کردار سے دکھاؤ کہ تم سچے اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہو۔ بابے نے اپنا گوشت بھی اتار دیا تھا اور مرچیں کھائی تھی، پڑیوں پہ جلا تھا اور خدا کو یاد کیا تھا، اور نام خدا پر لنگر چلا کر اپنا جان مال سب کچھ دے دیا تھا۔ تم نے تو سب کچھ ہڑپ کر کے دوسرے ملک شفٹ کر دیا ہے، تمہیں کیسے پھر مان لیں؟ تمہیں کہ ہم تو مسلمان نہیں مان سکتے قرآن کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ قرآن یہی اصول دیتا ہے، سچا ابراہیمی وہ، سچا مسلمان وہ، سچا عاشق رسول وہ، سچا ولیوں پہ ماننے والا وہ جو ان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اور اگر راستے پر نہیں چلتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وما علینا